بنو قریظہ کا ایک یہودی تاجر تھا جس کا نام سلام بن جبیر تھا۔ یہ شام کی طرف ایک دفعہ تجارت کے لیے جاتا ہے۔ وہاں جا کر یہ سامان خرید لیتا ہے اپنے تجارت کا۔ اس کے بعد اسے غلام نظر آتا ہے۔ کہتا ہے یہ بڑا سستا بک رہا ہے، اسے میں خرید لوں گا اور بیچ دوں گا۔ اگر نہ بھی بکا تو کسی کو ضرورت ہوگا، گھر پہ ضرورت ہوگا کسی رشتہ دار کو، تو اسے میں دے دوں گا۔ اس غلام کو وہ خرید لیتا ہے، پھر واپس مدینہ کی دھرتی پر آ جاتا ہے۔ یہاں کر وہ اپنا تجارت کا سامان سیل کرتا ہے۔ جب وہ سامان سیل کر چکا تو پھر وہ کہتا ہے کہ میرا غلام نہیں بک رہا تھا۔ جو بھی اس کے قریب آتا دیکھتا کہتا ہے اس کے اندر عقل ہے نہ شکل ہے۔ اور اس غلام کا نام سالم تھا، حالانکہ جوان تھا، وہ جوانی اس کو چڑھ رہی تھی، لیکن کہتے ہیں کہ بہت سارا وقت گزر گیا، وہ میرے پاس ہی تھا، اسے کوئی خرید نہیں رہا تھا۔ اچانک سے ایک دن میں نے دیکھا ایک کنواری لڑکی جس کا نام سبیتا تھا، وہ آتی ہے اور مجھ سے کہتی ہے کہ غلام کو بیچنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا کیوں نہیں بیچنا چاہتا۔ اس نے پوچھا کتنے کا بیچنا چاہتے ہو؟ تو میں نے اسے کہا کہ میں تجھ سے جان چھڑانا چاہتا ہوں، یہ تو میرے گلے کی ہڈی بن چکا ہے، بک ہی نہیں رہا۔ بس یہی ہے کہ جتنے کا میں نے لیا ہے وہ پیسے اور راستے میں جو اس پر خرچ ہوا ہے وہ میں تم سے لے لوں گا، غلام تمہارے حوالے کر دوں گا۔ اب لڑکی رحم دل تھی، وہ روزانہ بازار جاتی، 8-10 دن سے دیکھ رہی تھی کہ یہ جوان روزانہ غلاموں کی طرح کھڑا ہوتا ہے، اس کو کوئی خریدتا نہیں ہے، پریشان ہے۔ خیر سے یہ اسے خرید لیتی ہے اور خریدتے وقت اسے اس طرح پوچھتی ہے کہ یہ لڑکا تمہیں کہاں سے ملا؟ تو کہتے ہیں میں نے اسے بتایا تھا کہ شام کے اندر بک رہا تھا، یہ ماں باپ کا اکیلا بیٹا تھا، میں نے اسے خرید لیا۔ نرم دل تھی، اس نے خریدا، پھر گھر لے کر آئی، لیکن ساتھ میں اس نے یہ بات کہی کہ میں اس کے ساتھ شادی نہیں کروں گی، کیونکہ یہ سبیتا خود بھی جوان تھی۔ کہا کہ میں اسے اپنا بیٹا بناؤں گی اور اس طریقے سے پرورش کروں گی، اس کی حفاظت کروں گی۔ اس نے اسے اپنے گھر پہ رکھا، جب اسے محبت تھی اس کے ساتھ پیار کیا اور اسے اچھے کھانے کھلائے، تو پھر اس کے سے غم دور ہو گیا ماں باپ کا، اپنے اندر کی تربیت نکھار سامنے آنے لگا، اس کے صلاحیتیں بیدار ہونے لگی، دن بدن وہ اچھا ہوتا گیا، صحت مند ہوتا گیا، عقل اس کی زیادہ بڑھتی گئی۔ اب سلام بن جبیر جو تھے وہ تو اسے بیچ کر واپس مکہ میں چلے گئے اور یہ ادھر رہنے لگی۔ ان دنوں کی بات ہے کہ شام سے ایک قبیلہ تجارت کے لیے وہاں پہ آیا اور اس کے اندر ایک شخص تھا جس کا نام ابو حذیفہ تھا۔ شام کو وہ بیٹھا تھا تو اس کے سامنے اسی لڑکی کا ذکر ہوا کہ سبیتا نے غلام خریدا ہے، کیونکہ وہ بہت نرم دل ہے، اسے پتہ چلا کہ یہ غلام ہے، اس کے ماں باپ کا اکیلا یہ تھا اور ماں باپ کو چھوڑ کر یہ بکتے بکتے یہاں پہنچا ہے، تو نرمی کی وجہ سے، رحم دلی کی وجہ سے اس نے خرید لیا۔ اب حذیفہ کو جب یہ پتہ چلا تو اس کے دل میں یہ محبت آ گئی کہ یار اتنی خوبصورت اور اتنے اچھے اخلاق والی لڑکی ہے، چنانچہ بغیر دیکھے اس کے گھر میں اس کے لیے نکاح کا پیغام بھیج دیا۔ اب جب ان کے ماں باپ تھے، اس نے دیکھا کہ ہماری بیٹی کے لیے پیغام آیا ہے اور ایک قریشی جوان کا ہے جو تاجر بھی ہے، تو یہ اچھا ہی ہوگا، ورنہ کون کسی کے یہاں ایسے پیغام بھیجتا ہے۔ لہذا انہوں نے ہاں کر دی اور دونوں کی آپس میں شادی ہو گئی۔ اب مدینہ کے اندر کچھ دن وہاں پہ رہے یہ آپس میں، وہاں پہ تعلقات تھے ان کے اور غلام بھی ساتھ ہی رہا ان کا۔ اب میاں بیوی بڑی اچھی زندگی گزار رہے تھے، لیکن جب یہ مال بک گیا تو اب واپس اس نے مکہ جانا تھا، لہذا اپنی بیوی کو لے کر ساتھ سبیتا کو یہ جب واپس پلٹے تو ہوا کیا کہ جو خادم تھا، غلام تھا، وہ بھی ساتھ ہی چل پڑا، یہ اسے لے کر وہاں پہنچے۔ اب ابو حذیفہ جو مکہ میں تھے، اب ان کے ایک دوست تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہ جب ان سے ملے نا تو انہوں نے محسوس کیا یار یہ میرا کاروباری دوست ہے، کیونکہ وہ بھی بڑے تاجر تھے، یہ خود بڑے تاجر تھے، تجارت کی وجہ سے بہت اچھا تعلق تھا، لیکن محسوس کرنا شروع کر دیا کہ حضرت عثمان جو تھے نا، میرے دوست عثمان، یہ مجھ سے دور رہ رہے ہیں، قریب نہیں آتے، کھل کر بات نہیں کرتے، تو انہیں لگا کہ کہیں کوئی وجہ ہے جس وجہ سے یہ مجھ سے ناراض ہے۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ چلو میں جاتا ہوں وہاں ان کے سامنے بیٹھ کر بات کر لیتا ہوں کہ آخر کیا پریشانی ہے۔ یہ اٹھتے ہیں اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر ابو حذیفہ پہنچتے ہیں اور وہاں پہنچ کر ان سے بات کرتے ہیں کہ یار ہم دونوں تو بہت اچھے دوست ہیں اور ہمارا بزنس کا، کاروبار کا تعلق بھی بہت اچھا ہے، لیکن جب سے میں پلٹ کر آیا ہوں تو میں نے تجھے دیکھا ہے کہ تم مجھ سے دور بھاگتے ہو، کیا کوئی خطا ہو گئی ہے؟ میری ایسی بات پتہ چلی ہے؟ تو حضرت عثمان کہنے لگے
نہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ اب میں تیرے ساتھ دوستی نہیں رکھ سکتا، کیونکہ تیرا راستہ الگ ہو چکا ہے اور میرا الگ ہو چکا ہے۔ ابو حذیفہ کہنے لگے مجھے سمجھ نہیں آئی تمہاری اس بات کا مطلب کیا ہے؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے دیکھ تو لات و منات کی پوجا کرتا ہے اور میں صرف ایک وحدہ لا شریک وہ ذات ہے اس کی پوجا کرتا ہوں، اسی کی عبادت کرتا ہوں۔ یہ سن کر ابو حذیفہ کانپ گئے اور کہنے لگے اے عثمان کیا تو بتوں کو چھوڑ دیا ہے؟ ان کی بات کر رہا ہے کہ میں نے چھوڑ دیا ہے؟ کہنے لگے ہاں میں نے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کا کلمہ پڑھ لیا ہے، مبعوث ہو چکے ہیں، ان کی بھی رسالت پر ایمان لے کر آ گیا ہوں اور وحدہ لا شریک کے ذات پر ایمان لے کر آ گیا ہوں، اب میں سچا پکا مسلمان بن گیا ہوں۔ اب ابو حذیفہ انہوں نے دیکھا کہ میرا جگری یار مجھ سے جدا ہو رہا ہے، تو کہنے لگے کہ یار اگر وہ اتنے اچھے ہیں تو میری ملاقات کرا دو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بہت اچھا۔ چنانچہ یہ دونوں حضرات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچتے ہیں تو آقا علیہ السلام قرآن کا کچھ حصہ پڑھتے ہیں تو ابو حذیفہ ان کے دل پر قرآن کا آیاتیں لگتی ہیں، دل کی حالت بدل جاتی ہے، وہاں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں۔ جب وہاں سے اٹھ کر اپنے گھر پلٹ کر آتے ہیں تو ان کی جو سبیتا بیوی ہوتی ہے خوبصورت تھی، اس نے جب دیکھا تو کہتی ہے اپنے خاوند سے کہ میں کافی عرصہ سے تمہارے ساتھ رہ رہی ہوں، لیکن آج تمہارے چہرے پر جو سکون مجھے نظر آ رہا ہے، جو اطمینان کی دولت نظر آ رہی ہے، یہ پہلے مجھے نظر نہیں آئی، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ تو فرمانے لگے کہ اصل میں بات یہ ہے کہ آخری پیغمبر مبعوث ہو چکے ہیں، میرے جگری یار حضرت عثمان ان کے تعلق سے میں ان کے قریب گیا، میں نے قرآن سنا تو میرا دل جاگ اٹھا اور گواہی دینے لگا ہاں یہ اللہ کے آخری سچے پیغمبر ہے اور یہ سارے بت جھوٹے وحدہ لا شریک کی ایک سچی ذات ہے۔ میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ بیوی نے یہ سنا تو کہنے لگی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، پھر میں بھی تمہارے ساتھ مسلمان ہو جاتی ہوں۔ چنانچہ وہ بھی مسلمان ہو گئی۔ اب ایک دن ان کی بیوی حضور پاک علیہ السلام کے پاس بیٹھی تھی تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غلام کو جو آزاد کرے گا اس کو اتنا اجر ملے گا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنا ثواب رکھا ہے۔ تو ان کے دل میں آگے مجھے غلام آزاد کرنا چاہیے۔ یہ گھر پہ آتی ہیں اور اپنے سالم جو غلام ہوتا ہے جس کو وہاں سے خریدا، شام سے خریدتے یہ مکہ پہنچا، پھر وہاں سے خرید کر یہ لائی تھی، تو جب ان کو دیکھا تو کہا سالم میرے نبی نے کہہ دیا ہے کہ غلام کو آزاد کرنے کا بڑا اجر ہے، چنانچہ میں تجھے آزاد کرتی ہوں۔ اب سالم سن کر پریشان ہو گئے کہ میرے تو دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے، میں کہاں جاؤں گا؟ ابو حذیفہ ان کی پریشانی بھانپ گئے اور کہہ دیا کہ اب تم کیونکہ غلام نہیں ہو، آزاد ہو، چنانچہ تم میرے ساتھ رہو گے، لیکن آج کے بعد تم غلام نہیں میرے بیٹے بن کر رہو گے۔ پھر اس کے بعد ان کا نام یہ مشہور ہوا، سالم بن حذیفہ، یہ نام مشہور ہو گیا۔ یہ بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے، حضور پاک علیہ السلام کے پاس آ گئے، اکثر وقت وہاں گزارتے، قرآن کی تعلیم حاصل کرتے، قرآن کی تعلیم بہت زیادہ حاصل کر لی اور کرتے کرتے اتنا علم سیکھا کہ جب مہاجرین نے مدینہ طیبہ ہجرت کی تو مدینہ کے لوگوں کو امامت کے لیے اگر سب سے اچھا اگر نوجوان نظر آئے تو وہ حضرت سالم نظر آئے تھے۔ یہ قرآن کا دستور ہے، یہ قرآن تھا کہ جس کو پڑھا، علم حاصل کیا تو اتنا اللہ تعالیٰ نے اجر عطا فرما دیا، اتنا مقام عطا کر دیا کہ اس وقت ان کی موجودگی میں کوئی اور خطابت کے لیے، امامت کے لیے سامنے نہیں آیا کرتا تھا، بلکہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعض جگہ موجود ہوتے، ان کی موجودگی کے اندر بھی حضرت سالم کو امامت کے مصلی پر کھڑا کر دیا کرتے تھے، صرف قرآن کے علم زیادہ ہونے کی وجہ سے۔ اور جب یہودی سالم بن حذیفہ کو مصلی پر کھڑا دیکھتے تو حیران ہو جاتے کہ یار یہ وہ بچہ ہے، آج اتنا مقام اس کو مل گیا ہے۔ سلام بن جبیر جو شام سے ان کو خرید کر لائے تھے اور مکہ میں ان کو فروخت کیا تھا، ایک دن وہ وہاں پہ آ گئے تو جب ان کو دیکھا تو حیران ہو گئے کہ یار یہ تو وہ جوان تھا جسے کوئی خرید نہیں رہا تھا، آج اس کا اتنا مقام ہو گیا، اسے کوئی منہ نہیں لگاتا تھا، آج اس کی اتنی بڑی قدر و منزلت بن گئی ہے کہ یہ بچوں کا، یہ مسلمانوں کا امام بن گیا یہ بچہ۔ اتنے حیران ہو گئے تو پھر انہوں نے پوچھا کہ یار تم لوگوں نے اسے اپنا امام کیوں بنایا؟ تو اس وقت اس کو جواب ملا کیونکہ ہم میں سے سب سے زیادہ قرآن کا یہ بڑا قاری ہے، سب سے زیادہ قرآن کا اس کے پاس علم ہے، اور جس کے پاس جتنا علم زیادہ ہوتا ہے ہمارے ہاں اس کو اتنا مقام دیا جاتا ہے۔ صاحبو یہ قرآن ہے جو انسان کو تار دیتا ہے،
یہ قرآن ہے جو انسان کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیتا ہے. ہم نے تو قرآن کو چھوڑ دیا ہے نا. ایک قرآن اتنی بڑی چیز ہے کہ اگر اس کے مطابق زندگی بسر کرنا شروع کر دی جائے، خدا کی قسم زندگی کے اندر چینج آ جاتا ہے. یہ زندگی کو بدل دینے والی کتاب ہے، لیکن ہم نے اس کو چھوڑ دیا. آج وقت ہے دوبارہ اس قرآن کی طرف پلٹ کر آئیں، سمجھیں، پڑھیں اور اس کے مطابق زندگی بسر کریں. دلی سکون ملے گا، زندگی کے اندر قرار آ جائے گا.